قرآن شریف دو کام اور ہیں، ان میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، ایک کام میں تو الگ سے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے یعنی جاگنے کے تمام اوقات میں اللہ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے، بس اپنے سب کام کرتے رہیں، دکان کے، مکان کے، گھر کے، مدرسے کے، بازار کے، اسکول کے، کھیت کے، جو جس کا کام ہے اپنے سب کام کرتے رہیں، دل میں خیال اللہ کا رہے اور گویا ایک طرح سے تصور رہے۔ اس کے لیے آسانی اس طرح ہوتی ہے کہ بار بار یہ خیال کرتے رہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس سے آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ کرنے کا کام ہے، جسے ارادے سے جس کا تعلق ہے، ارادہ کرنا ہے۔ اور آخر میں ایک کام ہے جو بیٹھ کر تھوڑی دیر دل سے اللہ اللہ کہنا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ رخ بیٹھ جائیں، جب آپ کو بیٹھنے کی فرصت ہو، روزانہ کا ٹائم دیکھ لیں کب آپ کو فرصت ہوتی ہے، اس وقت میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، آنکھ بند کر کے بیٹھیں، دل کی طرف دھیان لگائیں اور دل میں سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے۔ جب یہ سوچیں گے آئے گی رحمت، اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق ان سے پر کرم فرماتے ہیں، تو دل میں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل سے گناہوں کی سیاہی دھل رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان سے نہ بولیں، دل سے سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں اس کا سننے والا ہوں، دل بول رہا ہے، دل سے کہیں۔ تو اس طرح سے بیٹھے ہوئے آدھا گھنٹہ موقع ہو تو آدھا گھنٹہ یا کم زیادہ سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس کام میں ادھر ادھر بھی خیالات جائیں گے شروع میں زیادہ، اس سے پریشان نہ ہو۔ جو غیر اختیاری کام ہے اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی پڑھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر زیادہ وسوسے آتے ہوں تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی عجیب شان ہے کہ دل کو ایک گزرگاہ بنا دیا، دنیا بھر کے خیالات اس سے گزرتے ہیں، جب اس پہ دھیان دیں گے تو اللہ کی طرف دھیان چلا جائے گا، وسوسے ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ اللہ کرنا ہے دل سے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ بھی جنہوں نے کی ہو نیت، آپ اگر کریں گے، شرط بس اتنی ہے اور کوئی شرط نہیں ہے، اور کوئی شرط نہیں ہے، کریں گے بیٹھ کر یہ مراقبہ، تو آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی اس کو آپ بھی دیکھیں گے، آپ کے جاننے والے بھی دیکھیں گے، زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، طبیعت میں اطمینان کی کیفیت آ جائے گی اور گناہ چھوڑنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ایسے تجربے آپ کو خود ہو جائیں گے، اس لیے پابندی سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت میری بھی توبہ قبول فرمائے اور آپ کی بھی، اور ہمیں شریعت و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ اب ایک دو باتیں اور ہیں، پھر دعا کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مجلس ذرا لمبی ہو گئی، معاف فرمائیں، اور اس لیے بھی کہ ابھی کھانا نہیں ہوا ہے، اب ہوگا نا کھانا۔ ہمارا معمول ہے عام طور سے کہ اس مجلس کے بعد دوبارہ بیٹھتے ہیں ہم، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب کھانے میں بہت دیر ہو جائے، بیٹھ سکتے ہیں 11:30 بجے تو بیٹھ سکتے ہیں، نہیں 10:30 ہو گئے، 11:30 ابھی کھانا ہوگا، کھانے سے فراغت کے بعد اطمینان سے 11:30 بجے ہم دوبارہ انشاءاللہ بیٹھیں گے، بلکہ آج تو 12:15 ہو جائے گا، جبکہ آج تو بخار بھی تھا، تو چلو ہو سکے اسی بہانے توبہ قبول ہو جائے۔ تو 11:30 بجے آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد آرام ہوگا 4 بجے تک یا 3:30 تک، جس کی جیسی ہمت ہو کوشش کریں 3:30 بجے اٹھ جائیں۔ زیادہ لوگ ہیں، باہر کے بہت مہمان ہیں، سینکڑوں لوگوں کے میرا خیال ہے، تو ضروریات سے فارغ ہونے میں وقت لگے گا، تو 3:30 بجے سے اٹھنے کی کوشش کریں، اور 4:30 تک سب لوگ تہجد سے فارغ ہو جائیں۔ 4:30 صبح 5 بج کے 5 کے آس پاس، یہ 5:55 ٹھیک ہے، ہاں اچھا 5:05 پہ نہیں 5:05 پہ اذان ہے، اور ہاں ٹھیک ہے، چلیے 5 مان لیں، ہم کو کیا ہے، اللہ میاں اتنا حساب نہیں لگوائیں گے دعا میں، ہمیں تو دعا مانگنی ہے اللہ سے۔ تو 4:30 تک کوشش کریں کہ سب فارغ ہو جائیں تہجد پڑھ کر، پھر ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ختم خاتمہ اور دعا ہوگی، پھر وہی فجر کی سنتوں کے بعد اپنے معمولات، اور فجر کی نماز کے بعد مختصر بیان کے لیے پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ناشتہ اور رخصتی ہو جائے گی، یہ ترتیب ہے۔ اور ایک جی
اچھا ایک بات